پروسیجر کے تحت اگر اس کو آج آؤٹ سورس پہ پروسیجر نظر آ رہا ہے، ٹرانسپیرنسی نظر آ رہی ہے، اس کو کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ جو یہ بات کر رہی ہے آؤٹ سورس وہ جو یہ کہہ رہے تھے پورٹل بند ہے، ایڈورٹائز نہیں ہوا، یہ دیکھیے کس کس پیپر میں آیا۔ آپ کو اپنے محکمہ جات کی بات کریں۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ جیسے ہمارے آنریبل ایڈوائزر صاحب نے کہا ہے کہ آؤٹ سورس جو ہے یہ کوئی پرماننٹ نوکری نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپرری ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے، اور اس سرکار کا جو سرکار کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، ایک وعدہ دیا ہے کہ ہم اپنے دوری اقتدار میں 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔ اس کے مطابق اگر آپ فگر چیک کریں گے، چاہے وہ SSRB ہو چاہے وہ پبلک سروس کمیشن ہو، جو پوسٹ ہم نے آج تک ریفر کیے ہیں پرماننٹ پوسٹ، اس میں میں بات کروں گی 724 لیکچررز جب یہ سرکار بنی اس ٹائم ریفر کیا گیا، 624 پوسٹ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریفر کیے گئے ہیں پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے، 900 ڈاکٹرز جو آلریڈی ریکروٹمنٹ بورڈ سے آئے ہوئے ہیں، اپروو ہو کے آئے ہوئے ہیں، ماسٹر اس میں اس وقت کام کر رہے ہیں، 400 جو ہے CID ویریفیکیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ میں ان صاحبان کو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سمجھانا چاہتی ہوں، ایجوکیٹ کرانا چاہتی ہوں کہ آؤٹ سورس جو ہے وہ پرماننٹ نوکری نہیں ہے، اور آؤٹ سورس جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے ٹو میٹ ایکسٹرا ورک لوڈ۔ جہاں پہ بھی پڑتا ہے، جیسے ناصر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو ایکس رے ٹیکنیشین کی ضرورت ہے، پرماننٹ ہمارے پاس کہیں پہ ایک ایکس رے ٹیکنیشین ہے، وہاں پہ اگر خود ہیلتھ ہاسپٹلز میں کسی کو ہائر کرتے ہیں اس کے لیے تاکہ ایکس رے ٹیکنیشین جہاں پیشنٹ آتا ہے پیشنٹ کیئر میں کوئی لاپرواہی نہ ہو سکے، ہاسپٹلز میں جو سیکیورٹی لگائی جاتی ہے، جو صفائی کرمچاری لگائے جاتے ہیں، وہ صفائی کرمچاری اب ہم اس میں تو پوچھ نہیں سکتے آپ سے کہ ہاسپٹل والے مجھ سے پوچھنے تو نہیں آئیں گے کہ مجھے ہاسپٹل کو صاف کروانا ہے، مجھے صفائی کرمچاری لگوانا ہے، اس میں آپ کی پرمیشن ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنے لیول پہ کرتے ہیں، ان کا اپنا جو ہاسپٹل کا فنڈ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آؤٹ سورس اسکیمیں ہیں یہ ساری سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز ہیں، یہ ہمارے جموں کشمیر کی کوئی بھی UT کی اسکیم نہیں ہے، ایک چیز میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی۔ دوسرا جو آؤٹ سورس فریم ورک جب انٹروڈیوس ہوا ہے، جیسے ناصر صاحب نے کہا ہے، یہ انٹروڈیوس ہوا ہے 2015 سے لے کے 2018 تک، ناٹ بائی پریویس گورنمنٹ، ہماری سرکار نے نہیں کیا ہے، انہی مہربانوں کی سرکار کی ٹائپ ہے ہوا ہے، اور اس سے پہلے 15 ڈپارٹمنٹس کوڈ ہائر، اس وقت سے کرتے تھے ڈپارٹمنٹ اپنے لیول پہ، کیجول لیبر لگاتا تھا، سیزنل لگاتا تھا، ڈیلی ویجر لگاتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار بھی ملتا تھا اور وہ آگے کنٹینیو کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کی نوجوانوں کی بدقسمتی اور ان کے سرکار میں آنے کی ہمارے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کی بدقسمتی، 15 میں جو یہ پاور تھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو کیجول لیبر لگانے کی، ڈیلی ویجر لگانے کی، سیزنل لگانے کی، یہ پاورز وتڈرا کیے گئے 2015 میں، اور 2016 میں ڈپارٹمنٹس نے آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا ہے ایجنسی، اور ان کے ذریعے آؤٹ سورس ہوتا ہے۔ 2017 میں ایک SRO نکلا ہے، جو SRO 520، اس SRO کا جو نام ہے وہ آپ کہیں پہ چیک کرا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ 2018 میں بجٹ پروویژن میں آؤٹ سورس مین پاور واز انٹروڈیوس 2018۔ اسی طرح جو فگر بتا رہے ہیں 25,000، 26,000، 27,000، 28,000، یہ بھی انہیں مہربانوں کی دین ہے، یہ لگے ہیں 15 سے لے کے آج تک، وہ آپ فگر دیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پبلک میں نہیں ڈالنا چاہتے، آپ ڈالیے، لے کے آ جائے پبلک میں۔ یہ فگر جو
2015 سے لے کے آج تک لگائے گئے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. اور ہم نے جو ریکروٹمنٹ بورڈ کو پوسٹ ریفر کیے ہیں آلریڈی، جب سے یہ سرکار بنی ہے تب سے ہم کر رہے ہیں. اور میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، اویئر کرنا چاہتی ہوں، ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہوں. بائی آؤٹ سورس پرماننٹ ملازم نہیں لیا جا سکتا ہے. آؤٹ سورس میں آپ نہ تو اس کی ٹی اے ڈی اے ہے آؤٹ سورس والے کی، نہ تو اس کا پینشن ہے نئی اسکیم کے تحت، نہ تو پرانی اسکیم کے تحت، اور نہ تو اس کا جو گریڈ پے ہوتا ہے ٹی اے ڈی، نہ تو وہ ہوتا ہے، نہ اس کو کسی اسکیم میں پینشن دیا جاتا ہے. یہ صرف ایک پروجیکٹ کے تحت جو گورنمنٹ آف انڈیا نے انٹروڈیوس کیا ہے، جو ان کی اسکیمز ہیں، چاہے وہ سمندرا ہو، چاہے وہ وٹسلیا اسکیم ہو، آئی سی پی ایس اسکیم، چاہے وہ پی ایم اے وائی کی اسکیم ہو، چاہے وہ اسی طرح ایگریکلچر کی کئی اسکیمز ہو، چاہے وہ آؤٹ سورس ٹرانسپورٹ ڈرائیورس کی اسکیم ہو. آج تک ہمارے جموں کشمیر میں ڈرائیور کتنے لگے اور کب لگے وہ آپ ادا کر دیجیے. سکینہ مسعود صاحبہ، آنریبل وزیر برائے زراعت پنچایتی راج کوآپریٹو جناب جمجال صاحب، آنریبل مشیر برائے وزیر اعلیٰ جموں کشمیر جناب ناصر اسلام صاحب، اسپورٹس پرسن عمران اقبال صاحب، معزز میڈیا کے وابستہ سبھی ساتھیوں کا خوش آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں شرکت کرنے پر ہم آپ سب کے بے حد ممنون ہیں، مشہور ہیں، کیونکہ صبح صبح کو دعوت دینی پڑی ہے آنے کے لیے. اس کانفرنس کے مقصد میں عوامی آنے کے کئی امور ہیں اس پر بر وقت مستند اور شفاف طریقے سے معلومات فراہم کرنا اور چند خدشات کو دور کرنا، ان سے متعلق اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں اس سے آپ کو باخبر کرانا. تو آغاز کرتے ہیں. یہاں سے آپ بریف لیں گے اور اس کے بعد آپ کے سوال. السلام علیکم. آپ سب ساتھیوں کو آج صبح صبح ہم نے تکلیف اس لیے دی کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہماری سرکار کی روزگار پالیسی کے بارے میں کافی غلط فہمیاں کرائی جا رہی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ عوام کے پاس جو حقائق ہیں وہ پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے. اس لیے کہ صاحب کی ہدایت پہ ہم ہمارے سینئر دونوں منسٹر صاحبہ محترمہ سکینہ اقبال صاحبہ، جاوید ڈار صاحب اور سب کو ہمارے اسپورٹس پرسن کو ہدایت میں ہم آپ کے سامنے یہاں ہیں کچھ حقائق آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہو تو ان کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. جموں کشمیر سرکار، ہماری سرکار نے ایک ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقے سے میرٹ بیس قانون کے ضابطے کے تحت بھرتی کا ایک عمل شروع کیا ہے جب سے ہم 2024 میں سرکار میں آئے ہیں، اور اسی طے شدہ طریقے سے رولز کے مطابق جو ہے مرحلہ وار طریقے سے فیز مینر میں ہم نے اپنی ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ذریعے نظام کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ پروسیس بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ نظام سے کے ذریعے ہو رہا ہے. آج وہ بات نہیں ہے جیسے پہلے پریکٹس ہوتی تھی، پیپر لیک کی بات ہوتی تھی، لسٹ واپس ہوتے تھے. وہ سب جو تجربے پہلے ہم نے دیکھے ہیں وہ سب آج آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. بالکل شفاف طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر کسی غلطی کے ہم جو ہے ریکروٹمنٹ کا پروسیس آگے لے سکیں. اسی سلسلے کو آگے لیتے ہوئے لگ بھگ 40,000 اسامیوں کو پر کرنے کا جو ہم نے ایک مشن شروع کیا ہے بہت جلد انجام دیا جائے گا، اور ایک بالکل شاف و شفاف طریقے سے وہ کیا جائے گا. جہاں تک آئیے اس جو غلط فہمی ہے، جو غصبیانی ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کو خامخواہ کنفیوژن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے، اس کا جو اگر بنیاد آپ دیکھیں یہ کب شروع ہوا ہے تو جو موجودہ پوزیشن جو ہم کو وراثت میں ملی ہے، باقی چیزوں کے علاوہ جو ہم کو وراثت میں پچھلی سرکار جو پی ڈی پی خاص کر جو ہم پہ نشانات کستی رہتی ہیں اور بے بنیاد طور پہ کستی رہتی ہیں، ان کی وراثت جو ہم کو ملی ہے، جیسے انہوں نے ہمیں 370 سے محروم کرایا، ہمیں اسٹیٹ ہوڈ سے محروم کرایا، ہماری جو پوزیشن تھی پورے ملک میں وہ نہیں رہی، ہمارے حصوں میں بانٹا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آؤٹ سورسنگ کا جو نظام ہے یہ بھی انہیں کی دین ہے. میں ان کو آپ کے ذریعے سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سلسلہ جو ہے 2015 اور 18 کے درمیان
ली गई पॉलिसी के नतीजे में थी। तब तक एक तरीका कार होता था कि अगर सीजन में आपको जो है चाहे प्लांटेशन का सीजन हो, चाहे इरिगेशन का सीजन हो, चाहे बाकी काम जो करने पड़ते थे सीजनल तौर पे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को ये इख्तियार होता था कि वो सीजनल अपॉइंटमेंट्स कर दें। लेकिन उन्होंने वो सारा निजाम तल्सम करके एक आउटसोर्सिंग का निजाम अपनाया और उसी हिसाब से जो है जो भी भर्तियां आज तक हुई हैं उसी निजाम के जरिए हुई हैं और हमने वो निजाम एज अ लेगेसी अपने ऊपर लिया हुआ है। कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जितनी भी रिक्रूटमेंट जिनकी वो बात करते हैं ये 2024 हमारे इलेक्शन से पहले और हुकूमत बनने से पहले जो है सब तकरीरें हुई हैं और कंटिन्यूटी भी हुई है। उनका ये इल्जाम है कि हमने कोई बैकडोर एंट्री की है। मैं उसुक से कहूंगा और मेरे साथी उसकी तस्दीक करेंगे, वो आपको अपने डिपार्टमेंट्स की और गवर्नमेंट की पूरी डिटेल देंगे। मुझे हुक्म हुआ कि मैं आपको इब्तदाई कुछ बातें तरफ इशारा कर सकूं। ये जो उनको खदशात हैं कि हमने कोई बैकडोर एंट्री की है, हम उनको वाज़ा तौर पर ये चैलेंज देना चाहते हैं कि अगर एक भी उनको कहीं से सबूत के साथ मिले कि गवर्नमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट की हो, पहले ये भी समझना चाहिए और उनको तो ज्यादा समझना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की देन है। रिक्रूटमेंट और आउटसोर्सिंग ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। रिक्रूटमेंट एक, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, एक बाज़ाब्ता ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। जो आउटसोर्सिंग का मामला है ये ओवर अबव द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एनी डिपार्टमेंट जिन लोगों को लिया जाता है। जैसे कि एक मिसाल है, मान लीजिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में एक जगह पे एक टेक्नीशियन हो एक्सरे के लिए और आपको एक और मशीन वहां इंस्टॉल हो और आपको पेशेंट की जो है कैपेसिटी जो है जो फुटफॉल है वो बढ़ रहा है, तो उस सूरत में जो लोकल वहां का जो सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल हो या सीएमओ हो वो आउटसोर्सिंग के लिए तब तक किसी टेक्नीशियन को ले सकता है जब तक उसकी रिक्रूटमेंट हो जाए, क्योंकि आप उस मशीन को और पेशेंट को तब तक इंतजार नहीं करा सकते। इसी तरह अगर आपका सीजन हो, आपको एग्रीकल्चर का सीजन लेना हो और आपको कहीं प्लांटेशन करनी हो, उस वक्त आप वेट नहीं कर सकते जब तक रेगुलर प्रोसेस हो जाए। वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और वो उसी के साथ उनका जो है सर्विस पीरियड भी खत्म होता है। दे आर नॉट अ रेगुलर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। हैविंग सेड दैट, देयर इज नॉट एनी एग्जाम्पल दैट दे कैन से विद प्रूफ कि हमने कहीं से कोई बैकडोर एंटर की हो। ये एजेंसियां बाज़ाब्ता जेम पोर्टल से आती हैं, एक ट्रांसपेरेंट मेथड के जरिए आती है, उसमें हमको कोई दो राय नहीं है, एक टेंडर प्रोसेस के जरिए आती है और ये हमको जो विरासत में मिली है इसमें सारी जो है वो उसी पॉलिसी की है जो बीडीपी सरकार ने और महबूबा मुफ्ती की सरकार ने 2015 और 18 के दरमियान की है और उसका आगे जो रिन्यूअल होता है या उसकी कंटिन्यूटी है वही है। जहां तक उनको खदशात हैं किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के, अगर आपके भी कोई सवाल हो वो आप उनको हमारे मिनिस्टर साहब जरूर कर सके और उनके जो फिगर्स हैं उनको हम टोटली चैलेंज करते हैं। ऐसी कोई फिगर हमारे पास दस्तियाब नहीं है कि जो बैकडोर से हुई हो। उनकी मिसाल हम बहुत दे सकते हैं कि उनके दौर में कितनी बैकडोर एंट्रियां हुई हो एंड विद प्रूफ। उसमें से हम ही नहीं, वो अंडर कोर्ट्स इस वक्त स्क्रूटनी भी है और उसकी एजेंसियों ने भी जांच की है कि कितनी बैकडोर एंट्रियां हुई है। उसमें काफी डिपार्टमेंटों का हम नाम ले सकते हैं, जेके बैंक का ले सकते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री का ले सकते हैं, इसी तरह बाकी जगह जो उन्होंने तकरीरें की हैं वो उस चीज का वो जवाब नहीं देते हैं और आज तक उन्होंने कभी दिया भी नहीं है जो उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन इल्जाम वो जरूर तराशते हैं। इसके अलावा मैं गुजारिश करूंगा सेक्रेटरी जी से कि वो ये सेंक्शन जो हमारा स्ट्रेंथ है वो वही मैं तो पढ़ना चाहूंगा। पहली आपकी जो कंसेप्ट ही मिसलीड है, पब्लिक को मिसलीड किया जाता है कि आपकी जो पोस्ट है स्ट्रेंथ जो हमारी है वो करें। आपको याद होगा एक तरफ आउटसोर्सिंग जहां पर हम लोग हायरिंग करते हैं, वहीं साथ साथ में डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट एजेंसीज को पोस्ट रेफर किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा, पहले जो एंगेजमेंट